بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس سے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے کل سے جو دن چالو ہونے والے ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا، اور اللہ رب العزت نے موقع دیا تو پھر اگلے جمعہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے۔ تو بہرحال جو دن ہم پر آنے والے ہیں ان دنوں کے تعلق سے جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو یاد رکھیں یہ سب سے افضل دن ہے، سب سے بہترین دن ہے اعمال کے اعتبار سے جو ہم پر آنے والے جو 10 دن ہیں یاد رکھیں۔ تو ذوالحجہ کی جو پہلے 10 دن ہیں یاد رکھیں، یہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان ایام کو یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس رمضان یقیناً رمضان کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے علاوہ پھر ہم کسی دن کی فضیلت نہیں مانتے ہیں، جبکہ ان دنوں کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ یاد ہے کہ ان میں جو اعمال کیے گئے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ کون سے دن ہے؟ پہلے 10 دن ذوالحجہ کی یاد رکھی۔ یقیناً راتوں کے اعتبار سے رمضان کی راتیں شب قدر افضل ہے یاد رکھی، لیکن دن کے اعتبار سے یہ دن سب سے افضل ہے۔ تو بہرحال وہ دن آنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو آئیے مختصر سے وہ اعمال جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ جب یہ دن چالو ہو جائے تو ہم ان چیزوں کا اپنا روٹین، اپنا معمول بنا لیں۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، ذوالحجہ کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت میں سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ یاد رکھیے حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے یاد رکھیے ان کی تعداد 4 ہے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں، کنٹینیوسلی ایک کے بعد آتے ہیں۔ ذوالقعدہ جو گزر رہا ہے آج آخری دن ہو سکتا ہے، ذوالحجہ اور محرم یاد رکھیے 3 ایک ساتھ آتے ہیں، اور رجب کا ایک مہینہ یاد رکھیے وہ بیچ میں آتا ہے یاد رکھیے۔ تو ایسے 4 حرمت والے مہینے ہیں جو 3 پے در پے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور ایک بیچ میں آتا ہے یاد رکھیے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور مشرکین مکہ چونکہ لوٹ مار وغیرہ آس پاس کے علاقوں میں عرب زیادہ کرتے تھے، تو وہ لوگ 3 مہینوں کو حرمت والے ایک ساتھ نہیں مناتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ محرم کا مہینہ یہ بار سفر کے بعد آئیں گا، وہ اس کو چینج کرتے رہتے مہینے کو، مطلب کسی سال 2 ذوالحجہ اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ایک ساتھ آتے اور کہتے ابھی سفر ہے اس کے بعد کا مہینہ، وہ چینج کرتے تھے مہینوں کے، تاکہ 3 مہینے اگر ایک ساتھ حرمت والے آئیں گے تو لوٹ مار وہ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب زمانہ گھوم گھام کر اس کے اصلی وقت پہ آ چکا ہے، چونکہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال یہ سب سے معاملہ صحیح تھا، اور تینوں مہینے ایک کے بعد ایک عرب کاؤنٹ کر رہے تھے یاد رکھیں۔ تو بہرحال ذوالحجہ یاد رکھیے حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت والے مہینے کی خصوصیت کیا کرنا ہے اس میں اور کیا چیز نہیں کرنا ہے، تو حرمت والے مہینے میں یاد رکھیے ہم کو گناہ اور معصیت سے بچنا ہے۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دوسرے مہینوں میں کیا بچنا نہیں ہے؟ تو ویسا نہیں یاد ہے کہ دوسرے مہینوں میں بھی بچنا ہے، ان مہینوں میں زیادہ بچنا ہے یاد رکھیں، ٹھیک، اور ان مہینوں کے اندر نیکی میں اضافہ کرنا ہے، نیکی میں زیادتی کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یاد رکھیں۔ تو حرمت والے مہینے یاد رکھیے ان کا بڑا احترام ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے یاد رکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کب آتے ہیں اور کب چلے جاتے ہیں اکثر ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چونکہ اسلامی تاریخ یا وہ کیلنڈرز جنرلی یہ چلتے نہیں ہیں۔ بہت مشکل سے کوئی اردو نیوز پیپر ہو تو اس میں ہی وہ تاریخ آتی ہے اگر آپ کو عربی ڈیٹ دیکھنا ہے، چونکہ ہمارے ایپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتے ہیں، چونکہ وہ چینج ہو جاتا ہے نا، ایک دن کم ہوتا جاتا ہے ہر مہینے، تو بہت مشکل ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم تو یاد بھی نہیں رکھ پاتے، لیکن یاد رکھیں ان مہینوں کو، 3 مہینے تو بہت آسان ہے ایک ساتھ آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ حرمت والے مہینے نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ دوسرا کام ان 10 دنوں میں خاص طور سے، حرمت والا مہینہ تو مکمل ہوا، لیکن ان خاص 10 دنوں کے اندر جو اعمال کرنا ہے یاد رکھیے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہیں اور سب سے محبوب ہے یاد رکھیں۔ کوئی دنوں میں، مطلب اس کے علاوہ کسی دن میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک اتنا عظیم اور محبوب نہیں ہے
جتنا ان 10 دنوں میں، ایک تو حرمت والا مہینہ ہے، پھر اس میں ان 10 دنوں کی مخصوص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ عظیم ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ ان اعمال کو ہی پسند کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا دوسری بات پتہ چلی، حرمت والے مہینے کے بعد ان ایام میں، ان پہلے 10 دنوں میں، یہ جو پہلا عشرہ ہے یاد رکھیے، 10 دنوں کو یاد رکھیے، عشرہ کہہ رہے ہیں ہم، تو 10 دن جو یاد رکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے عمل جو بھی بندہ کرتا ہے، یاد رکھیے۔ روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے اعمال پسند ہے، تو کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ مطلب سب سے زیادہ ان دنوں میں اعمال پسند ہے، جہاد سے بھی زیادہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور واپس لوٹ کے نہ آئے، اس کا عمل ہی پھر اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو کتنا افضل ہے، یاد رکھیں، ان دنوں میں عمل کرنا۔ ان 10 دنوں کے اعمال ایک مجاہد کے عمل سے بھی زیادہ افضل ہے، صرف اس مجاہد سے کم ہے جو جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور پھر کچھ بھی واپس نہ آئے، نہ جان واپس آئی نہ مال، مطلب شہید بھی ہو گیا، مال بھی چلا گیا، بس وہ افضل ہے، باقی نہیں۔ تو کتنے افضل ہے یہ ایام جو گزر رہے ہیں۔ اب کتنی افسوس کی بات ہے، ان ایام کو ہم یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، مطلب اس میں اعمال کرنا تو دور، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کب آئے کب چلے گئے، کیونکہ وہ عید کی تیاریاں ہیں، تھوڑا بہت جو جانور وغیرہ لاتے ہیں، پھر کبھی کبھار آج کل تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس عید میں خرید یا لوگ شاپنگ وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، بہرحال بس وہ کھانے پینے اور اس چیز کے اندر، یا پھر عید کے بعد سے جو پلاننگ ہوتی جانور کے ذبح ہونے کے بعد، وہ کباب کیسے بنیں گے، فلاں کیسا ہوگا، اس میں بس ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ گھومنے پھرنے، کھانے پینے، شاپنگ، خرید و فروخت میں جا رہا ہے، بیچنے اور گھروں کو تیار کرنے میں، رنگ روغن کرنے میں جا رہا ہے، یہ مہینہ یہ 10 دن بھی ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اندر ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، گزر بھی جاتے ہیں، عید آ بھی جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے اندر کی۔ تو لہٰذا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو کیے گئے اعمال سب سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا آپ پلاننگ کر لیجئے کہ اب ان ایام میں ہم کیا کیا کریں گے، یاد رکھیں، بڑے اہم ہیں۔ اچھا، ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے محبوب کیوں ہیں؟ اس کے تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہت بہترین قول ہے، یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر 5 عبادتیں مل جاتی ہیں، اور ان دنوں کے علاوہ یہ 5 عبادتیں سال میں کبھی نہیں ملتی ہے۔ کون کون سی عبادت؟ توحید ہے، ہر بار ظاہر سی بات ہے اس پہ تو ہم کو قائم رہنا ہے، نماز ہے، ہر روز یہ تو پڑھنا ہی ہم کو، یاد رکھیے، روزہ ہے، یاد رکھیے، رمضان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، یاد رکھیے، سال میں ایک بار دینا ہے، اور حج ہوتا ہے، 5 ہے نا، تو 4 عبادتیں تو ایک ساتھ کبھی نہ کبھی ہو سکتی ہے، حج نہیں آتا ہر بار، یاد رکھ۔ تو وہ کہتے ہیں 5 چیزیں ان ایام میں مل جاتی ہے، چونکہ یہ حج کے ایام ہے نا، تو 5 چیزیں مل گئی۔ آپ نماز پڑھ رہے، فرضی پڑھ سکتے، نفل پڑھ رہے، روزے نفل رکھ سکتے تو روزہ بھی مل گیا، زکوٰۃ نہیں تو آپ صدقہ دے سکتے، نفل تو خرچ کرنے کا معاملہ بھی ہو گیا، اور حج بھی اس میں آتا ہے، یاد رکھیے۔ چونکہ 5 عبادتیں اس میں مل جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان ایام کو سب سے افضل قرار دیا ہے، جس کو اس میں حج بھی آ رہا ہے، یاد رکھیے، تو بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ان 10 دنوں کو ہم کو بہت پلان کر کے منانا ہے، یاد رکھیے۔ کچھ باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور کچھ باتیں عام رہیں گی، دونوں باتیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کو ان ایام کو منانا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان دنوں میں تم تحلیل کیا کرو، تحلیل لا الہ الا اللہ کہا کرو، اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا اور ان دنوں میں تم تکبیر کہا کرو، تکبیر مطلب اللہ اکبر کہا کرو، اور ان دنوں کے اندر تم جو ہے تحمید کیا کرو، مطلب الحمدللہ کہا کرو۔ وہ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہے۔ تو 3 اذکار بھی بتا دیے جو ان ایام میں زیادہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اور الحمدللہ کہنا ہے۔ دوسرے حدیث میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، بہرحال تکبیرات اور وغیرہ وغیرہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو دیکھیں گے۔ تو بہرحال خاص طور سے یہ 3 الفاظ تو یہاں آ رہے ہیں، 3 اذکار تو آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان 10 دنوں میں یہ بات تو پتہ چل رہی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مخصوص ذکر کے علاوہ بھی جو عمومی ذکر ہے، دعائیں ہیں وغیرہ، وہ بھی کرتے رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب سے افضل دن ہے، اور اس افضل دن کی حدیث کے آخر میں اللہ کے فرمائے یہ خاص طور سے کیا کرو۔ حالانکہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن خاص ایمفسائز کیا جا رہا ہے، آپ کو یاد دہانی کی جا رہی ہے، یا اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ عمل تو خاص کیا کرو، تکبیر ہے، تحلیل ہے، اور تحمید ہے، الحمدللہ خاص طور سے اس میں کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان ایام میں جو عمل کرنے چاہیے، یاد رکھیں، اس میں سے ایک عمل یہ ہے، اور کئی الگ الگ روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں جس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے۔ ایک روایت میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، شوال کے 6 روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ،
ایام میں 20 کے روزے مطلب چاند کے اعتبار سے 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اور اس کے علاوہ محرم کا روزہ، اور اس کے علاوہ ذوالحجہ کے 9 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ پورے روزے ہیں، اور یہ تمام نفل روزوں کی لسٹ بھی آ گئی ایک ساتھ۔ تو یہ 9 دن کے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہوا، سنت موقعہ بھی ہوا۔ تو جو شخص روزہ رکھ سکتا ہے ان 9 دنوں میں روزہ رکھے۔ اب بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے، ارے کیا ان دنوں میں بھی روزے؟ ہاں، ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن روزے رکھتے۔ عید کا روزہ یاد رکھیے حرام ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ ویسے سال میں 5 روزے نہیں رکھ سکتے آپ، حرام ہے اور منع ہے: عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایام تشریق کے 3 دن مطلب 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، مطلب 10 کو عید ہوتی ہے، 11، 12، 13، تو یہ 4 روزے آپ نہیں رکھ سکتے کبھی بھی، اور عید الفطر کا روزہ حرام ہے یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو روزے منع ہے یا احتیاط کے حکم ہے، جیسا کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا ہے، یا تو جمعرات جمعہ یا جمعہ ہفتہ، سنیچر سیٹرڈے کا اکیلا روزہ نہیں رکھنا، یا تو فرائیڈے سیٹرڈے یا سیٹرڈے سنڈے رکھنا چاہیے، لیکن یہ حرام بھی نہیں، رکھ بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اکیلا نہیں رکھنا ہے، لیکن یہ روزے منع ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا 9 دنوں کے روزے میں اور آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل دیکھ لیجیے اپنے اپنے علاقوں میں، سحر کا آخری وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے روزوں کا جو اہتمام کر سکتا ہے ان 9 دنوں میں خاص طور سے۔ یہ سنت موقعہ ہے۔ چلے کوئی نہ رکھ پائے کسی وجہ سے، صحت ہے، سفر ہے، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، تو ایک روزہ تو رکھنے کی ضرور کوشش کرے، وہ ہے عرفے کا روزہ۔ عرفے کے روزے کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کا ایک روزہ مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ تو عرفے کا روزہ رکھ لیجئے۔ 9 ذوالحجہ کا روزہ عام اعتبار سے، 9 کا روزہ کم از کم رکھیں۔ 9 کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور یاد رکھیں نوافل پہ جو گناہ کے کفارے کی بات آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے آتا ہے، کبیرہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے، وہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کنڈیشن ہی ہے۔ صغائر نماز، نفل روزہ، وضو کرنے سے ہے نا، نیکی کرنے سے اچھائی وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو 1 سال کے پچھلے گزر چکا اور 1 سال کے اگلے، ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور محرم کا جو ایک روزہ ہے وہ 2 روزے ہے، وہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، 9، 10، اور اگر 9، 10 محرم کا نہ رکھ سکے آپ تو 10، 11، اور اس کی فضیلت ہے وہ 1 سال کے پچھلے 5 گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو 9 روزے رکھیے، آپ نہیں رکھ سکتے آپ کوئی مسئلہ نہیں، تو یوم عرفہ کا کوشش کریں کہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پانے کی کوشش کریں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ان 10 دنوں کے اندر جو ایک عمل خاص آپ کو کرنا ہے، جو عمل خاص بتائے جا رہے ہیں اس کے اندر خاص عمل ہے، وہ یاد رکھیے، وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی یاد رکھیے 10 تاریخ کو آپ کوشش کریں کہ کریں جو افضل ہے، 10 کو نہ ہو سکے تو اس کے بعد کے ایام میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن 10 کو خاص طور سے آپ قربانی کریں، کیونکہ ان 10 دن میں کیے گئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیوں نہ 10ویں دن ہی قربانی کر دی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں دن ہی قربانی کرتے، مطلب عید کے دن ہی قربانی کرتے۔ اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن نہیں ہے، یوم عرفہ 9 کو کہتے ہیں، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد، تو لہٰذا ہم 10 کو قربانی کریں، یاد رکھیں، اور 10 کے دن یاد رکھیں خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں، یاد رکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 کے دن سب سے افضل عمل خون بہانا ہے، مطلب قربانی کرنا ہے، بات یاد رکھیں، اور اسپیسیفک ورڈ ہے، یاد رکھیں، کیا ہے؟ خون بہانا سب زیادہ پسند ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ کر دے قربانی کے بدلے کہ چلو جانور کتنے کا آ رہا ہے 10,000 کا تو میں 10,000 صدقہ کر سکتا ہوں، نہیں، خون بہانا ہے، قربانی اس سینس میں دینا ہے، پیسے خرچ کر کے نہیں، جانور کو ذبح کر کے۔ لیکن اس کے بارے میں قرآن نے بھی بات بیان کر دی جو خطبے کے سٹارٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس جانوروں کا خون اور گوشت، ان کا نہ لحومها ولا دماؤها، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کے پاس، نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، جو تم نے جس نیت سے قربانی کی وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو قربانی کا حکم دیا وہ کوئی اس سینس میں نہیں ہے کہ اللہ کو خون پسند ہے، وہ تو پہنچتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ انٹینشن ہے، وہ نیت اس سے قربانی کی، وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے قربانی کی، وہ سنت ہے نبی نے جو بتائی اس کی وجہ سے قربانی کی، اور قربانی کا ایک جذبہ اس قربانی نے ہمارے اندر جگایا، پھر اس جذبے کے بعد ہم نے جو قربانی کی لوگوں میں تقسیم کیا، غریبوں میں بانٹا، لوگوں نے کھایا اور پیا، سال کے کم از کم 2-4 دن تو لوگ جو ہے کھائے اور پیے اور اچھے سے رہے، تو اس کا پورے سماج کو بھی فائدہ ہوا۔ تو اللہ کو نہیں ہوتا کچھ فائدہ اس قربانی کا، عید کا،
اللہ ویسا معبود نہیں جس کو خون بہانے میں خوشی ہوتی ہے، وہ خون بہا کے اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے، اللہ کو نہیں پہنچتا کچھ، نیت پہنچتی ہے اللہ کو صرف۔ اب یہ قربانی کا عمل کہاں سے آیا؟ بس مختصر رکھتا ہوں، واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ دیکھیں گے۔ قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام سے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی دینے سے پہلے سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، زندگی پوری اور اپنی جوانی بھی، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنے جسمانی اعتبار سے اللہ نے حکم دیا 80 سال سے زائد عمر ختنہ کرو، اور ختنہ کا جب حکم آیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کلاڑی سے اپنی ختنہ خود اپنے ہاتھ سے کر لی، اور وہاں سے ختنہ کا سلسلہ چالو ہوا، اور ساری قومیں جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، چاہے یہود اور نصارہ اور مسلمان، سب ختنہ کرواتے، یاد رکھیں۔ تو آپ نے ہر چیز قربان کیا، اللہ نے جو ڈیمانڈ کیا اور وہ حاضر کر دیا انہوں نے، یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ تو وقت، زمین، حالات، زندگی، جوانی، بیوی، بچہ، جو اللہ نے ڈیمانڈ کیا ان سے، جب بھی کہا انہوں نے کہا بس میں تیار ہوں، میں تیار ہوں قربانی کی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ۔ اللہ نے یہ فائدہ دیا، ان کے بعد چونکہ انہوں نے اتنی اطاعت، اتنی فرمانبرداری، اتنی عاجزی، اتنی قربانیاں دی کہ ان کے بعد اللہ نے تمام انبیاؤں کو انہی کی نسل میں پیدا کیا۔ ان کے بعد کوئی نبی ان کی اولاد کے علاوہ پیدا نہیں ہوا، پھر کمپلیٹ انبیاء جو ان کے بعد، اپروکسیمیٹلی 7000 سال پہلے ان کا زمانہ تھا، اس کے بعد سے لے کر جتنے انبیاء آئے سب انہی کی نسل میں آئے، اور خاص طور سے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے انبیاء آئے ان کے بعد کمپلیٹ۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بڑے بیٹے تھے، ان کے نسل کے اندر ایک ہی نبی آیا، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا بڑے بیٹے کی نسل میں ایک نبی جو آخری نبی ہے، اور چھوٹے بیٹے کی نسل میں اس کے بعد کئی بیٹے بہرحال آپ کو تھے، لیکن جو روایت اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے باقی سب، تو تمام انبیاء انہی کی نسل سے پیدا ہوا ہے، یہ اس قربانی کا نتیجہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام خاص شخصیت ہے، یاد رکھیں، خاص شخصیت ہے، چونکہ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کہنے کے بعد کسی شخصیت کو اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ کہا گیا ہے اگر، تو کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم سب سے بہترین اسوہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ قربانی، حج کے ارکان لے لیجیے آپ، تو سب انہی سے آتے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو یہاں یاد رکھیے قربانی کرنا ہے، لیکن قربانی جب کریں گے تو اس قربانی کو یاد کیجیے پہلے جو ابراہیم نے دی تھی علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر اس جانور کے گلے پہ چھری پھیریے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رسمی طور سے قربانی کر رہے ہیں، جانور لایا، اس کے بعد جانور کو رکھا، پالا۔ گھر کے حالات آج کل شہر کے ماحول نہیں، حالات ایسے نہیں ہے کہ لا کے پالے بھی، چونکہ چھوٹے چھوٹے گھر کہاں رکھیں گے جانور، تو بہرحال قربانی کے دن ہی خریدا، ذبح کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور جو ایڈوانس لا کے رکھ رہے ہیں تو وہ قربانی کے چارے پہ لڑ رہا ہے، جانور نے کھا لیا، تو کسی کو جانور کی فلاح سے آپ دیکھیے قربانی کا ذرہ برابر بھی سبق اس سے سیکھ نہیں رہے، لیکن جانور برابر ذبح ہو رہا ہے، سبق نہیں سیکھا گیا اس سے۔ تو میں کہوں گا کہ قربانی بھی کیجئے، لیکن ساتھ میں اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جو چھری پھرنا یہ کنکلوژن ہے آخری، اللہ کو نہ خون پہنچ رہا ہے نہ گوشت پہنچ رہا ہے، تو وہ نیت کیا تھی جو پہنچانا ہے؟ وہ خالص دل سے قربانی کرنا ہے، اور ساتھ میں اس قربانی کو یاد کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ قربانی ہم کو بتائی گئی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ۔ اور یہ آخری قربانی جو عظیم قربانی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، یہ اسی کا نمونہ ہے۔ کیا تھی آخری عظیم قربانی آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کہا جس سے اولاد ہوئی، کہا لے جا کے ایک ایسی جگہ چھوڑ دو، چٹیل میدان ہے جو جھاڑ بھی نہیں اگتا ہے، غیر ذی زرع، یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب کی تھی کہ اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑا ایسی جگہ جہاں کچھ زرع نہیں ہوتی، اگتا نہیں ہے کچھ، وہاں چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، کوئی نہیں وہاں، دودھ پکتا بچہ اور بیوی، خیر وقت نہیں واقعہ ختم ہوا۔ اب بچہ چلنے پھرنے کی عمر ہوا، بچہ سمجھداری کی عمر کو ہوا، بچہ ایسی عمر ہوا کہ جب اس سے کوئی سوال کیا ہے تو جواب دے سکتا ہے، جو بھی عمر رہی ہوں گی 6 7 8 جو بھی سال اس عمر میں ہو، تو اللہ نے پھر جاؤ اس کو قربان کر دو۔ ایک اولاد ہے، 80 سال سے زیادہ کی عمر میں ہوئی ہے، اور اتنی بڑی قربانی ڈیمانڈ کی جا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نتھنگ، کچھ بھی نہیں سوچا، سیدھا پہنچے، اسماعیل کو لیا اور چلے۔ جب لے کر چلے تو راستے میں کہتے ہیں اپنے بیٹے سے بات کرے، چونکہ بیٹا اس عمر میں تھا کہ بات چیت کی جائے، سمجھدار تھا، جواب دے سکتا تھا۔ کہا کہ میرے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بول کیا کروں میں تیرے ساتھ، یہ میں نے خواب دیکھا اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا جانتا تھا باپ نبی ہے،
والدہ کی تربیت تھی، یاد رکھیے، چونکہ ابھی ابراہیم علیہ السلام گھر نہیں رہتے تھے، وہ کہیں اور تھے، بیوی بچے کہیں اور تھے، لیکن یہ ماں کی تربیت تھی. بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابتی تفعل ما تؤمر، اے میرے والد جو آپ کو حکم ہو رہا ہے کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤں گے، کر دیجیے مجھے قربانی. لاسٹ پیک قربانی کی، بیٹے کو لے کے چلے گئے، لٹا دیا اور ذبح کرنے کو تے آواز آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. خواب میں دکھایا گیا تھا، اور نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں، خواب سچ کر دکھایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے اس کو چینج کر دیا ایک دوسرے ذبیحہ سے. جو بھی دمبا بکرا آ گیا تھا اس کو ذبح کر دیا. کروں وہاں سے اللہ رب العزت نے اس عمل کو آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھ دیا، چونکہ ابراہیم نے الٹیمیٹ قربانی دے دی تھی، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ کو انسانی قربانی نہیں چاہیے تھی، یہ ابراہیم کا ٹیسٹ تھا، یہ ان کی آزمائش اور امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے. تو دیکھیے قیامت تک اس عمل کو ہم دہرا رہے. تو میں کہہ رہا ہوں قربانی کیجیے جانور کی، ساتھ میں ابراہیم کو یاد رکھتے ہوئے کیجیے وہ ساری قربانیاں، وقت، ملک، گھر، بیوی، بچہ، سب کچھ قربان ہے نا. وہ پورا لسٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ کو؟ جب سے آپ نے اللہ نے آسمان و زمین کی آپ کو دکھائی ملکیت، وہاں سے شروع ہوا آپ کا. قوم کو دعوت، والد کو دعوت، بادشاہ وقت کو دعوت، آگ میں ڈال دیا جانا، وطن سے نکال دیا جانا، نکاح کرنا، اولاد کرنا ہونا، بیوی کا جو ہے مصر کے بادشاہ کا لے لینا، پھر حاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہونا، ان سے پہلی اولاد ہونا، اولاد ہونے کے بعد کہا جانا کہ چھوڑ کے آ جاؤ بیوی اور بچے کو، اولاد کا بڑا ہونا کہا جا رہا ہے قربانی کر دو، ایک عمر میں کہا جا رہا ہے ختنہ کر دو، ختنہ، مطلب آپ کے اتنے زیادہ آپ ایک جس کو کہیں گے قربانیاں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا آخر حد تھی، جو کنکلوژن تھا جو قربانی تھی. تو اللہ کے لیے صرف قربانی مت کیجیے، اس جذبے کو یاد رکھتے ہوئے کہ اللہ میں ریڈی ہوں، میں تیار ہوں تیری راہ میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے، جیسا تیرے خلیل، تیرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے کی. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل الرحمن، اللہ کے دوست. خلیل جو ہوتا ہے یاد رکھیے انسان کا وہ دوست جو خاص دوست ہوتا ہے اس کو خلیل بولتے ہیں. اور یہ صرف ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں کبھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو میرا خلیل ہوتا. پھر اس سے پتہ چلا خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے کوئی، کہ اللہ کو اگر میں خلیل نہیں بناتا اپنا خاص دوست تو ہی میرا دوست ہوتا. تو خلیل الرحمن کہا جاتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ بھی بولتے ہیں نا، اس وجہ سے بولتے ہیں یہ اللہ کے دوست تھے. اور ایسے دوست جو ایک ہی ہوتا ہے پھر انسان کو دوسرا نہیں ہو سکتا. ویسے باقی کئی دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ خاص ہوتا ہے، رازدار، جس کی ہر بات کو آپ مانتے ہیں، وہ آپ کی بات کو مانتا ہے، قربانی کے لیے ریڈی، وہ ہوتا ہے خلیل. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو کئی لقب ملے، خلیل اللہ ہے، خلیل الرحمن ہے. اسی طرح ان کا ایک لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ ہے وہ، چونکہ ان کے بعد سارے انبیاء ان کے نسل میں آئے. تو لہٰذا بہرحال قربانی کیجیے، اور قربانی ہی کیجیے. پیسے کی بات مت کیجیے، صدقہ کرنا وہ الگ سے کیجیے جو کرنا ہے. خرم بہانا یہ الگ عمل ہے، یہ چھوڑا نہیں جا سکتا، چونکہ حالات ایسے گزر رہے ہیں. لوگ آپ کو کہہ رہے بھائی یہ کیا خون بہانے کا تہوار تمہارا، وہ سب باتیں آپ چھوڑ دیجیے. قربانی کی کیا فائدے ہیں انسانیت کو، انسانی نسل کو، اور پورے معاشرے کے ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس کو، وہ آپ پڑھ لیجیے. اکنامیکلی کیا بینیفٹس ہوتا فارمرز کو، پرانے جانور اور نئے جانور کی نسلیں کیسی آگے بڑھتی. ایک بہرحال وہ ہے کسی کی بات سن کر یا کسی سے ڈر کر آپ قربانی کا عمل نہ چھوڑیں، یہ افضل عمل ہے. تو بہرحال قربانی کریں، ٹھیک ہے. تو یہ عمل ہم کو جو ہے کرنا ہے، تکبیرات کرنا کہنا یاد رکھیے. 10 دن سب سے افضل ہے، ہم نے یہ دیکھا. ہم کو روزہ رکھنا یاد رکھیے، اس کے بعد ہم کو جو ہے قربانی کرنا یاد رکھیے. اور قربانی کے ساتھ ساتھ ایک عمل خاص آپ یاد رکھیے، جو شخص قربانی کا ارادہ کرے، جو بھی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے وہ یہ کام نہ کرے. یہ کام نہیں کرنا آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ قربانی 1 ذی الحجہ سے لے کر، مطلب اس کا چاند دیکھنے سے لے کر، اب آج اگر چاند دکھتا ہے تو آج سے، کل دکھتا ہے تو کل سے، چاند دکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو اگر آپ قربانی کا ارادہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج پیسے نہیں بھی ہے لیکن ارادہ ہے، حدیث میں ارادے کا لفظ ہے، کر رہا ہے نہیں، تو ہو سکتا ہے 9 تک اللہ حالات بنا دے، 10 کو بنا دے، 11 کو بنا دے، 12 کو بنا دے، حالات بن سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو ارادہ رکھے تو قربانی سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اگر غلطی سے کسی نے کاٹ لیا تو بہرحال وہیں چھوڑ دے، آگے نہ کاٹے، پھر اس کو کر دے. اسی طرح علماء لکھتے ہیں انہی ایام میں قربانی اگر کرنے کا ارادہ ہے جہاں بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے، ہو سکتا ہے اگر ضروری ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو کوئی سرجری، کوئی نشتر یا اپنے جسم کا کسی اعضاء کو بھی نہ نکالا جائے. تو ہم کہیں گے ختنہ نہ کروائے. آپریشن اگر ہے، اگر ٹالا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، چونکہ ضرورت کی چیز آپریشن آج ہے تو آج کرائیں گے، لیکن ٹال سکتے ہیں چیزوں کو تو ٹال دے، سمجھ رہے، تاکہ جسم پر نشتر نہ لگے، کوئی چیز کٹ نہ ہو. چونکہ بال اور ناخن کا حکم نہیں ہے تو جسم کاٹنے کا حکم بھی نہیں ہے تک.
تو لہٰذا کپنگ کراتے لوگ تو نہ کرائیں ان دنوں کے اندر ہجامہ. اسی طرح ختنہ وغیرہ بچوں کی نہ کرائے احتیاطاً، اس کے بعد کرائیں 10 دنوں کے. ٹالا جا سکتا ہے اگر ایسا کوئی آپریشن ہے جو کوئی مسئلہ نہیں، 10 دن کیا 10 مہینے بعد کراؤ آپ، ٹھیک ہے، نیڈ کوئی ابھی ضروری نہیں تو آپ ٹالے، ایمرجنسی میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ نہ کریں اگر ارادہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کی تو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیں ان دنوں کے اندر خاص اعمال جو تھے وہ رکھ دیا ہوں، جو لفظاً آئے کہ روزہ رکھتے 9 دن کا، یوم عرفہ کا روزہ رکھو، یا تکبیر کے اندر 3 تکبیرات اذکار کو زیادہ کرو، اور فلاں یہ چیزیں تو خاص آ گئی یاد رکھیں. اب عام باتیں جو ان دنوں میں کرنا ہے، چونکہ سب سے افضل دن آ رہے ہیں، سب سے افضل دن ہے یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو ان میں کیے گئے اعمال سب سے عظمت رکھتے ہیں، سب سے عظیم ہے اور سب سے زیادہ محبوب ہے. تو لہٰذا اب ان میں دیگر کیا عمل کریں گے، تو وہ جو کہا اور دیگر سب ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے نوافل کا اہتمام کریں گے، خاص طور سے نفل نمازوں کا. فرض تو فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے یار، لیکن نفل نمازوں کا اہتمام کیجیے آپ ان دنوں کے اندر زیادہ تر. نفل کا آپ موقعہ پڑھے زیادہ سے زیادہ، ان موقعہ کے علاوہ جو سنت ہے وہ پڑھے، اور پھر نوافل کا اضافہ کر ان 10 دنوں میں خاص طور سے، ٹھیک ہے. تو پہلا کام یہ کیجیے آپ، چونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے یاد رکھیے، نفل روزے رکھے، جس کی بات تو آ بھی گئی کہ 9 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا روزے رکھیے نفل، جو کہ کل سے آپ اگر چاند آج دکھ جاتا ہے تو شروع کر دے کل سے رکھنا. تو روزے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے، ظاہر سے اس کے لیے تیاری لگیں گی. جو بیمار ہیں ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، سحر کا انتظام کرنا ہے، مینٹل پریپریشن کرنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ٹائم ٹیبل آگے پیچھے کرنا پڑے صبح جلدی اٹھنے کی وجہ سے، بہرحال جو بھی آپ اس کا انتظام کریں. تو نفل روزے رکھیے. تیسرا کام یاد رکھیے، صدقہ دیجیے. اگر کسی نے زکوٰۃ نہیں دی تو ان دنوں میں زکوٰۃ بھی دے دی. جیسے رمضان میں کچھ لوگ دیتے ہیں تو اس میں بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن صدقے کا خاص اہتمام کریں، اس لیے کہ صدقہ یاد رکھیے یہ نفل مالی عبادت ہے. تو آپ صدقہ دیجیے. اردو میں خیرات بھی بولتے ہیں ہمارے پاس، خیرات نا خیر لانے والی چیز، ویسے صدقہ عربی کے اندر. تو صدقہ دیجیے، فرض صدقہ، زکوٰۃ، نفل صدقہ، صدقہ. تو فرض صدقہ زکوٰۃ ہوتا ہے یاد رکھے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا صدقہ ہے تو صدقہ دیجیے. تو نفل خرچ کیجیے ان 10 دنوں میں، بہت افضل یاد ہے. قربانی کا خرچ بھی انشاءاللہ اس میں انکلوڈ ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیگر لوگوں پہ خرچ کیجیے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے، مسکینوں پہ کیجیے، مسافروں پہ کیجیے، کھانا کھلائیے، جو کر سکتے آپ بہرحال سب کیجیے یاد رکھیے. تو صدقہ کیجیے یاد رکھیے، بڑی اہم چیز یاد رکھیے. صدقے سے ایک بات یاد رکھیے، مال کم نہیں ہوتا کبھی بھی. ہاں کیلکولیٹر بتاتا کم ہو گیا، لیکن برکت کے اعتبار سے بہت 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 زیادہ بڑھ جاتا ہے یاد رکھیے. جو کہ ظاہر سے برکت کو ٹینجیبل چیز نہیں، ماپنے والی چیز نہیں کہ ماپ کی ہو تو برکت بڑی آ جاتی ہے، وہ محسوس کی جا سکتی ہے، وہ کبھی کبھار گنی بھی جا سکتی ہے، لیکن ہر بار ماپی نہیں جا سکتی، تو برکتیں آتی ہیں. خرچ کیجیے، صدقہ. تیسرا چوتھا کام، تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت کیجیے قرآن کی، چونکہ ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہی ہے نا. اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے. تو لہذا قرآن کی تلاوت کثرت سے تلاوت کیجیے، ٹھیک ہے. زیادہ زیادہ پڑھنے کی کوشش کیجیے یاد رکھیں، دن اور رات اس کا اہتمام کریں. پانچواں کام جو کریں گے یاد رکھیے، دعاؤں کا اہتمام، خاص دعاؤں کا، چونکہ سب سے افضل ایام ہے اور دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے. تو دعا کیجیے. الدعا هو العبادہ، وہ العبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دعا وہ عبادت ہے. تو دعا کیجیے کثرت سے، اپنے لیے کیجیے، دوسروں کے لیے کیجیے. اور دعاؤں کے لیے خاص بات بتاتا ہوں آپ کو، اگر اپنے لیے کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بیسٹ فارمولہ ہے دوسروں کے لیے وہی دعا کیجیے. حدیث میں الفاظ ہے، جب ایک بندہ غائبانے میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو سب سے بہترین جماعت فرشتوں کی اس کے لیے آمین کہتی کہ اللہ اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. جیسے میں دعا کر رہا ہوں اللہ فلاں کا جو ہے غربت کا مسئلہ حل کر، تو فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرے لیے بھی اس کی مثل، تیرے لیے بھی یہی دعا کہ تیری غربت کو اللہ دور کرے. تو کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ اپنا حل کرانا ہو اللہ تعالیٰ سے، سب سے بہترین طریقہ ہے جو اپنے لیے مانگنا ہو دوسروں کے لیے مانگو. تو سب سے بہترین جماعت تمہارے لیے وہ چیز مانگتی ہے جو تم دوسروں کے لیے مانگتے ہو. اللہ ان کے بچوں کا مسئلہ حل کر، فرشتے آپ کے لیے دعا کرے اللہ اس کے لیے بھی اسی کی مثل، تیرے لیے بھی وہی. تو دیکھیے کتنی بہترین بات. تو دعائیں کیجیے، ٹھیک ہے. دعاؤں کی بعد توبہ اور استغفار کثرت سے. توبہ اور استغفار بھی دعا کی قسم ہے، لیکن یہ مخصوص دعا جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان مانگتا ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے یاد رکھیے اپنی زندگی کو پلٹنا، مطلب گناہوں کے راستے سے پلٹ کے نیکی کی طرف آنا. اور استغفار کا معنی ہوتا ہے جو گناہ ہو چکے اس کی معافی کے لیے جو الفاظ کلمات ادا کرتے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. توبہ استغفار ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنا فرق ہے اس میں. توبہ زندگی کو پلٹنا، بدلنا، اور استغفار اپنے گناہوں کی معافی کرانا. اسی طرح حسن سلوک کیجیے، اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ یہ کر سکتے ہو. صلہ رحمی کیجیے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجیے. میں کہوں گا چونکہ صدقے کا تو رشتہ صلہ رحمی میں آ جائیں گا. صلہ رحمی کیجیے، لوگوں سے ملیے، ملاقاتیں کیجیے، خیریت لیجیے، مدد کی جو ہو سکتا ہے. صلہ رحمی رشتوں کو جوڑے رکھنا، اور رشتوں کو جوڑے رکھنے کی خصوصیت کیا معلوم آپ کو؟ سب سے جلدی جس عمل کا بدلہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے وہ صلہ رحمی، سب سے جلدی، سب سے جلدی اس کا بدلہ مل ہی جاتا ہے. آخرت میں تو ہے ہی، لیکن بدلہ ہے اس میں. اگر تکلیف دیا، رشتوں کو توڑا، اس کا بھی مل جاتا ہے، اور جوڑا تو اس کا بھی. مطلب سب سے زیادہ جس عمل کا بدلہ آپ کو فوراً ملتا ہے وہ صلہ رحمی.
اور شاید اس سے پہلے میں نے بات رکھی تھی، ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے مجھے ایک واقعہ خود کا سنایا کہ وہ بیمار ہو گئے، شدید بیماری، ایسی بیماری کی کہا کہ اب شاید علاج نہیں ہوگا، اللہ نے مال و دولت دے رکھی تھی، جیسی بیماری کا سنا علاج بعد میں شروع کیا، صلہ رحمی شروع کر دی، صدقات اور خیرات اپنے رشتہ داروں میں، ہر کسی کو مل کے صلہ رحمی، تحفے، جو مالدار ہیں ان کو تحفے تحائف، جو غریب ہیں ان کو پیسہ، وہ کہتے نکلے اور پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، ہفتہ بھر یہی کرتے رہے، اور کہا 10ویں دن جب واپس ٹیسٹ کے لیے گیا تو رپورٹ نیگیٹو تھی۔ ایک ایسا مرض تھا، حالانکہ وہ خود ہی ڈاکٹر تھے، چونکہ اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں چونکہ وہ خود ڈاکٹر تھے، ان کو پتا تھی اس کی شدت کیا، اس مرض کی، کہ کس طرح کا یہ مہلک جان لیوا مرض ہے، اور اس کے بعد صدقات شروع کیے اور اپنے صلہ رحمی کا کام کیا، رشتہ داروں کو دیا، چونکہ سب سے جلدی بدلہ صلہ رحمی کا ملتا ہے، تو حدیث ان کے ذہن میں تھی، جو مالدار تھے ان کو تحفے دیے رشتہ داروں میں، جو غریب تھے ان کی مدد کی پیسے سے، کہتے 10 دن بعد رپورٹ میری نیگیٹو تھی، صلہ رحمی کا بدلہ آیا، زبردست، فوراً صلہ رحمی کیجیے، اچھائی کا حکم دیجیے، برائی سے روکیے، نیکی کے کام کیجیے، نیکی کی طرف بلائیے، برائی سے خود رکیے، دوسروں کو روکیے، یہ بھی کام کرنا ہے، اور آخری کام جو آج یاد دہانی کے لیے کہا وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، جس کے بارے میں 3 اذکار تو دیکھ لیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ان ایام میں ثابت ہیں، ان ایام میں کثرت سے ان اذکار کو آپ کیجیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد، اور اس کے علاوہ کئی الفاظ ہیں، اور آلریڈی میرے ریکارڈڈ ویڈیوز ہے کہ ان دنوں میں کون سی تسبیحات پڑھنا ہے، ان سب کو دیکھیے، اور آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیجیے۔ ان ایام میں صحابہ، خاص طور سے عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا، بازار میں نکلتے اور تیز الفاظ میں یہ اذکار کرتے، اور اذکار کرتے ہوئے بازار سے گزرتے، اور اتنا تیز پڑھتے کہ سارے بازار کو یاد آتا، اور پورے بازار والے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ان تسبیحات کو تیزی کے ساتھ، اور آواز آتی لوگوں کو سنیں، مطلب جب یہ نکلتے لوگوں کو ریمائنڈر کے لیے تیزی سے پڑھتے ہوتے اللہ اکبر، یاد آتی، لوگ بھی پڑھتے تو اس کی آواز آتی پھر، ٹھیک ہے، کہ ریمائنڈر کے لیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا بازار شروع کر دے ایک ساتھ پڑھنا، ٹھیک نہیں ہے، لیکن یاد دہانی یہ صاحب اذان تو ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ کسی کو بولتے رہے چلیے اذان ہو گئی ہے، ریمائنڈر بہرحال، تو وہ جاتے اور پڑھتے، تسبیحات وغیرہ پڑھتے، تو یہ عمل ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ جی۔ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے، اگلے جمعہ وقت ملا انشاءاللہ عزیز، حالات رہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آنے والے 10 ایام جو ہے، ایک عشرہ جو ہے، اس میں خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان نیکیوں کو ہماری جو ہے، ان اعمال کو ہمارے جو ہے قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو حرمت والے مہینے، ان حرمت والوں کی حرمت کو ہمیں جو ہے باقی رکھنے کی اور اسے پامال کرنے سے ہماری حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور کرے، جو مجبور ہے ان کی مجبوری کو دور کرے، جو بے کس اور بے سہارا ہے ان کی مدد عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ رب ان کو شفا یاب کرے، جن کی بچیوں کی مسائل گھریلو مسائل اللہ ان مسائل کو دور کرے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔